اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 24۔ اور اس سے پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو تلقین کر رہے ہیں کہ ہم سب وقت نکالیں اور اللہ کی کتاب پر ڈسکس کریں اور ہر طرح کی گمراہی سے بچتے ہوئے ایک کامیاب انسان بن جائیں۔ یہ ہمیں جو ایک پورا لیسن ملتا چلا گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایک عقل پر بلائیں گے، بصیرت پر جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بصیرت پر ہمیں دعوت دیں گے۔ اور کچھ اس طرح سے آیت ہے کہ افمن، کیا پس جو شخص یتقی بوجہہ، وہ روک لے بچا لے اپنے چہرے کو برے عذاب سے، جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب۔ اب اس کا ایک معنی تو لوگوں نے یہ لیا کہ وہ شخص جو اپنے نیک اعمال سے روک لے گا، یعنی اس کا رک جائے گا۔ اور ایک نے کہا کہ نہیں، یہاں پر کمپیریزن آ رہا ہے کہ ایک شخص جس کا چہرہ جھلس جائے گا آگ سے، یعنی بالکل ڈیفرنٹ اینگل دونوں نے لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ آیت کو پوری پڑھ لیں غور سے تو آپ کو بس دو انسانوں کا کمپیریزن ملے گا کہ ایک وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب قیامت کے دن اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ ہو، یعنی یہ ہے آیت نمبر 24 سورہ زمر۔ جو بھی نیو کمرز آ رہے ہیں تو آپ لوگ سب کو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن کھول لیں تو اور زیادہ مزہ آئے گا، کہ آیت نمبر 24 ہے سورہ زمر سے ہم نے شروع کیا۔ اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہا جائے گا جنہوں نے حق مارا اللہ کے معاملے میں اپنی زندگی کا۔ ظالم ہر حق مارنے والے، شرک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کو چہرے کو آگ میں جلائے اور ایک وہ اس سے بچ جائے۔ یہ دو طرح کی شخصیت آپ کو بتائی گئی، اور اس کے کمپیریزن میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کہا جائے گا ہر ظالم کے لیے کہ ذوقوا، چکھو، اب نہیں کوئی معافی تلافی، ذوقوا، اب تمہیں چکھنا پڑے گا، ما کنتم تکسبون، جو تم نے کمایا، جو تمہارے اعمال کی بربادی کی وجہ سے تمہیں اللہ نے دکھایا۔ نہیں تو اللہ نے خود بیٹھے بٹھائے کوئی ظلم تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ یہ پوائنٹ ہم کو مل رہا ہے جس پر ہم نے بس اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے عمل کی طرف اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اب اس انداز سے بتا رہے ہیں کہ ایک تو قیامت کے دو کیریکٹر، کہ بتاؤ کون بہتر ہے، تو کون ہے جس کو آگ سے بچا لیا جائے گا؟ یہ وہی ہوگا جو خود آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ سیدھا سمپل سا ایک فارمولا ہے، سیدھی سمپل سی ایک بات ہے کہ جو خود بہترین اور خود کانشیسنس اس کے اندر ہوگی وہ انشاءاللہ قیامت کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں برے لوگ بہت رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ برے لوگ دنیا میں نہیں تھے، ہر دور میں لوگوں کو اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا مشکل ہی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ بصیرت کی ہی بات ہے کہ واقعی ہمیں بھی تو مشکل لگتا ہے نا اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے تو ہے ہی کچلنا۔ آپ کو میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ ایک چپاتی کھانے کے لیے، چپاتی کو کمانا اور پھر خریدنا اور پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنا، اس کے لیے بھی آپ اپنی کتنی نفسانی خواہشات کو مار کے کماتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور یہ کس طرح اگتی ہے اور کس طرح چھانٹی ہوتی ہے اور کس طرح سے فیکٹری میں جا کر پستی ہے یا لوگ اس کو انڈیویجولی پیستے ہیں۔ کون سا کام ایسا ہے جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ محنت نہ ہوتی ہو؟ لیکن ہم دنیاوی معاملات میں ہمیں پتا ہے کہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 سال کی محنت کیا آفٹر افیکٹس دیتی ہیں، تو ہم کرنے کو تیار ہیں، اور ہم سب سر ہلانے کو تیار ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہے، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہمارا دل نا اتنا ایمان نہیں رکھتا، بہت یقین کی بالکل اچھی کیفیت نہیں ہے کہ ہم جناب ہر چیز سے رکتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو سچ مان لیں۔ تو یہ فرق ہے جس کی آپ کو اور مجھ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، بار بار برین کو آرڈر دینا پڑے گا۔ آپ کو تو پتا ہے آج کل سائنس تو یہی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ بار تھوڑی دیر اللہ کو ان ٹچ رہیں گے اللہ کی کتاب سے،
تو انشاءاللہ آپ کو اور مجھ کو میرا برین آرڈر دے گا، آپ کا بھی برین آپ کو آرڈر دے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جو کتاب آپ پڑھ رہے ہو، جو لوگوں میں آپ، جو انبیاء سے آپ کو اسی کی طرف اکسایا جائے گا. ہم انشاءاللہ اپنے برین کو اچھی باتوں کا عادی بنا دیں، ہم انشاءاللہ اپنے برین کو قرآن کا عادی بنا دیں، تو انشاءاللہ ہمارا برین ہمارا دماغ ہم کو آرڈر دے گا کہ یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے. یہ سوچ لیجئے کہ ابھی تو اور سائنس نے کتنی ترقی کرنی ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یار یہ بھی اگر ہم کر لیتے پریکٹس میں تو یہ ہماری عادت بن جاتی اور یہ عادت ہم کو جنت تک لے جاتی. تو اب جب اتنی سی بات ہمیں پتہ چل گئی ہے تو ہم کیوں نہ اپنے برین کو آرڈر دیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دین کے معاملے میں کسی کی نہیں سنی جا سکتی، یہ برا کام برا ہوتا ہے، میں نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گا، میں نہیں سنوں گا، میں وہی کروں گا جو اللہ کی کتاب ہے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نارمل رکھے، اللہ آپ کو اخلاق میں بھی اچھا رکھے، اللہ ہم سب سے راضی بھی ہوں اور ہم اپنے موقف پر ڈٹے بھی رہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ کے رسول کی طرح قرآن کو سمجھ سکیں، جو اللہ نے کہا ہے وہی بات ہمیں سمجھ آئے. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈس ہارٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ دنیا میں لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ہر دور میں جھٹلایا گیا، تو تمہیں ڈس اپوائنٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پس آیا ان پر عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے آیا جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو سیدھی سی بات، ایک جو چھوٹی بات جو ہمارے والدین بھی ہمیں بچپن سے سمجھاتے رہے کہ برے کا انجام برا ہے، برے کا انجام برا ہے، لیکن ہم لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے ہیں. اب ہم نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے، رمضان بھی چلی گئی اور ہم نے اللہ سے بڑے وعدے کیے ہیں رمضان میں کہ ہم آپ کو اچھا بن کر بتائیں گے، سچا بن کر بتائیں گے. تو وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو پکڑ لیا تو میں اور آپ بھی نہیں بچ سکتے ہیں. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس چکھایا انہیں اللہ نے خزی یعنی رسوائی فی الحیات الدنیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کل بھی ہمارا یہی سبجیکٹ تھا کہ دنیا بھی اچھی چاہیے ہم کو، آخرت بھی اچھی چاہیے ہم کو. ہم نے اللہ سے دعا کی ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے. یہ دشمنوں نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ دنیا تو جیل کھانا ہے، دنیا تو جیل کھانا ہے، مارو پیٹو مرو، بس یہی ہے. تو ایسا تو اللہ کی کتاب سے نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریوارڈ میں آپ کو دنیا کا ریوارڈ بھی مد نظر رکھا، کیونکہ ہماری سائیکالوجی کے مطابق اللہ بات کرتے ہیں. اللہ کریٹر ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ جانتے ہیں ہمیں اچھی دنیا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ آخرت کے لیے بھی اور کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ نے پہلا ہی عذاب کہاں چکھانے کا کہا؟ میں تمہیں ذلیل کروں گا دنیا ہی میں. پہلے تمہیں دنیا بڑی عزیز ہے نا، تو جس نے بھی جھٹلایا، دیکھیں بات کہاں سے ہم دیکھیں گے، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جب کبھی اللہ کی بات کو جھٹلایا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا کل کا ٹاپک تو بہت ہی گریٹ تھا، بہت ہی گریٹ ٹاپک تھا ہمارا، کہ جو اپنے سینے کو، اپنے ذہن کو کشادہ رکھتا ہے اللہ کی بات سننے کے لیے، اور پھر وہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس پر عمل کر کر اسے اس کی سچائی پتہ چلتی ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو وقت نکالتے ہیں اور اللہ بھی ان کی قدر کرتے ہیں، جو بات کو غور سے سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، اور یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں پر فٹ جا رہی ہے ماشاءاللہ، کہ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات کو سنتے ہیں. اب سیکنڈ پوائنٹ بھی ہم پر فٹ ہو جائے کہ فیتبعون احسنہ، اللہ کرے کہ پھر وہ بہترین پہلو کے ساتھ اس کی اتباع کرتے ہیں، جو انہیں بیسٹ سائیڈ لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ بہت ہی بہترین پہلو کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں. تو جناب آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے میرے لیے کتنی کلیئر خوشخبری سورہ زمر میں آ رہی ہے. تو جہاں خوشخبریاں آ رہی تھی وہاں اب عذاب بھی آ گیا، کہ جو لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں
ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دینا، بے پرواہ رہنا، ان کو ذلیل کروں گا دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت تو اور بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انسان علم رکھ لیتا، کاش ہوتے کہ وہ علم رکھ لیتے، کاش ہوتے کہ وہ جان لیتے۔ ایگزیکٹلی یہ ترجمہ آئے گا۔ اب اللہ کا ہمیشہ یہ مجھے کاش کتنا لافل لگتا ہے۔ اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے۔ ایک تو کاش وہ کہتا ہے جو مجبور ہے کہ کاش بچہ تیز نہیں چلاتا گاڑی، کاش ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کاش مرتا نہیں۔ ایک تو وہ کاش ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور ہم سے ہمارا چلا گیا، ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اور ایک اللہ کا کاش، یہ لافل قانون کے تحت کاش تم نے علم حاصل کیا ہوتا تو قانون کے مطابق تمہیں جنت مل جاتی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو اختیارات دوں گا اور تم اس کا مس یوز مت کرنا۔ اس کے لیے میں نے بڑی اللہ نے کام کیے، اللہ نے بڑے ہمارے لیے معاملات کو سلجھا دیا، لیکن ہم بدقسمت کے بدقسمت اگر رہیں گے تو اللہ فرما رہے لو کانو یعلمون، کاش بندہ علم حاصل کر لیتا۔ اور وہ جو پچھلی کل کی ہماری آیت تھی شرح صدر کی، کہ سینے کا کھل جانا، ٹائم کا مل جانا، بات کا ہضم ہو جانا، غصہ نہ آنا، تواتر اجماع کی کوئی حقیقت نہ ہو، اول جھکنے کو بندہ تیار ہو اس کی بلا سے کہ کوئی جھک رہا ہے کہ نہیں جھک رہا ہے، کوئی میری تائید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرے فتوے چھپ رہے ہیں کہ نہیں چھپ رہے۔ وہ کہے گا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، میں نے اپنا دیکھنا ہے، میں نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے میرے اپنے آپ کے کیریکٹر کو دیکھنے کے لیے۔ تو بڑی پیاری باتیں ہیں سورہ زمر میں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت پیاری اگزامپل دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ایک لفظ آپ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یقیناً بیان کیا ہم نے عام پبلک کے لیے، علماء کے لیے نہیں، عام پبلک کے لیے، یعنی ہر انسان اپنی جگہ اپنی کتاب کا عالم ہے، ہر انسان کو فتوے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم نے بیان کیا عام پبلک کے لیے، للناس، تمام لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کلی مثل، ہر طرح کی اگزامپل۔ اب آپ کہیں نہیں جی فلاں بات کی تو اگزامپل نہیں ہے، جی فلاں بات کی تو اگزامپل نہیں ہے، تو آپ اللہ کو بولو، اللہ نے تو ادھر جو بولا وہ ہمارا ایمان ہے، صحیح بولا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ کمپلیٹ ایگزامپلز ہیں، اٹس مین کہ آپ کا دین اس سے کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ مسلمان بن سکتے ہو، آپ ایمان والے بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتدبرون۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی بولے چلے جا رہے ہیں کہ اس کتاب میں نے انف مواد دیا ہے، انف مواد دیا ہے، مور دین انف دیا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، محسنین بن جاؤ، غور و فکر کر لو، پھر بھی آپ اور میں پیاسے کے پیاسے، تو ہماری مثال تو وہ اللہ معاف کرے کتے والی ہوئی کہ اس پہ بوجھ ڈالو تب بھی ہاں پہ، اس پر بوجھ نہ ڈالو تب بھی ہاں پہ۔ یہ میں نے نہیں ایگزامپل دی ہے، یہ اللہ نے ایگزامپل دی ہے کہ جو دنیا میں لگ جاتا ہے، جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا اور کہتا ہے قرآن میں سب کہاں لکھا ہے، خود ہی غور و فکر نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سب کہاں لکھا، تو اللہ کی لعنت ہم پر نہ پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی لعنت کی زد میں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہ ہم اللہ کی کتاب کو اسٹروک مارتے ہیں کہ جی کیا یہ پڑھ کر عالم بن جائیں گے، تو کیا تمہاری کتاب پڑھ کر عالم بنیں گے؟ جب اللہ کی کتاب سے تم عالم نہیں بن سکتے ہو تو تمہاری کتاب پڑھ کر ہم کیسے عالم بنیں گے بتاؤ؟ جب تمہیں اللہ کی کتاب سے تمہیں سکون نہیں مل رہا تو ہم تمہاری کتابیں پڑھ کر کیوں سکون حاصل کریں؟ ہمیں تو رب تعالیٰ نے اللہ کی کتاب سے ہی سکون دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں میں نے ہر طرح کی اگزامپل دے دی ہے۔ اب یا تو اللہ غلط بول رہے ہوں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اللہ فرما رہے ہیں ایک انسان ہونے کے لیے، ایک مومن ہونے کے لیے، ایک جنتی ہونے کے لیے
دربنا للناس، بیان کر دی ہم نے لوگوں کے لیے، اس کا مطلب لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اور پچھلی آیتیں اس بات ہی کو کمپلیٹ کر رہی ہیں کہ جب انسان سمجھے گا تو اس کو یہ قرآن کمپلیٹ لگے گا. من کلی مثل، ہم نے ہر طرح کی اگزامپل دی. کیوں دی؟ لعلہم یتذکرون. کیوں دی؟ کہ شاید تاکہ امید ہے کہ انسان نصیحت پکڑے گا، غور و فکر کرے گا، اور اس کے لیے اللہ سے ملاقات ایزی ہو جائے گی، اور وہ تمام لوگوں کے جھمیلوں سے نکل آئے گا اور وہ اپنے رب کے کلام کو مضبوطی سے پکڑے گا. ایک دفعہ قرآن کا نام آیا فی ھذل قرآن، دوبارہ آ رہا ہے قرآناً عربیہ. یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی تروڑ مروڑ ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں. میں حیران ہوں علماؤں پر، میں بڑی حیران ہوں کہ جب کسی عالم سے کہیں نا کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھاتی ہوں تو وہ کہیں گے کہ بیٹا الحمد کے کتنے معنی ہیں، تو فلاں کے کتنے معنی ہیں، للہ کے کتنے معنی ہیں. ہم کہیں بھائی جی ہم سمپل پڑھاتے ہیں، اس کے بعد معنی آپ ڈھونڈیے گا. ایک جو عام آپ نے ترجمہ کیا ہے نا وہ ہم لوگوں کے آگے رکھتے ہیں. نہیں تو اس کے لیے تو آپ کو جو پوشیدہ 15 ترجمے ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے، اس سے پہلے آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو کیا تم نے ٹھان لیے کہ عام پبلک اسے نہ پڑھے اور تم ہی فیوڈل لارڈ بن کر بیٹھ جاؤ؟ تو ترجمے میں تم نے ایک ترجمہ کیوں لکھا؟ پھر ترجمے میں بھی تم وہ 36 ترجمے اور 36 وہ نیچے ڈال دیتے ہیں نا کہ الحمد کے کتنے معنی ہیں. جو چیز تم نے پبلک کے لیے لکھی ہے اور جو بیسک ہے، پھر اس پر پہلے کیوں نہیں لاتے ہو لوگوں کو؟ سازش ہے کوئی چالاکی ہے آپ لوگوں کی کہ جی پھر تمام لوگ اپنی اپنی جگہ عالم بن جائیں گے اور آپ کے سارے فنڈز رک جائیں گے. آپ لوگوں کو فنڈز دینا چھوڑ دیں گے اور آپ اور ہماری یہ جو جھوٹی ساری اجارہ داری ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے، کیا سازشیں ہیں؟ تو اس لیے غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اگزامپل تمام للناس کے لیے بتا رہے ہیں اور پھر اس کا پرپس بتا رہے ہیں، مقصد بتا رہے ہیں. لعلہم یتذکرون، یعنی ایک عام انڈیویجول بندہ بھی یتذکرون ہو سکے گا اور نصیحت حاصل کر سکے گا. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ بیسک عربک ضرور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بیسک عربک. پھر انشاءاللہ آپ کے بچے اچھی گرامر سیکھیں، ایڈوانس گرامر سیکھیں، جیسے ہم انگلش ایڈوانس، جیسے ہم اردو ایڈوانس اس پر جاتے تھے. لیکن پہلے تو ہم نے بچوں کو ڈائریکٹ یہ دے دیا کہ راجا بین بجاتا جائے. سوچئے تو صحیح، شاید 1 کلاس یا پریپ 2 میں تھا، راجا بین بجاتا جائے، رانی گانا گاتی جائے. یہ ہم نے پڑھایا تھا، ہم نے پڑھا تھا. سوچئے کہ بچوں کو اس کی وجہ سے بورڈ پڑھنا آ گیا تھا. بچوں کو اس طرح سے ہم نے انگلش بھی سکھایا، ہم نے اردو بھی سکھایا، ہم نے جو بھی زبان سکھائی. یعنی اتنا بیسیکلی یہ کامن طریقہ ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں آ کر ہم نے درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما کو سامنے لے آئے اور لوگوں کو بھگا دیا. کچھ لوگ جو اٹک گئے تو گرامر جانتے ہیں لیکن فلسفہ نہیں جانتے ہیں. گرامر بہت اچھی جانتے ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ اس آیت کے کتنے اینگلز ہیں اور یہ کتنی حدیثوں کو بریک کر رہا ہے اور یہ حدیثیں کتنی آیتوں کے کانٹریڈکٹ کر رہی ہیں، وہ کہیں گے جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم ہم سے عربی سمجھ لو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے گھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ سے کیا سوال ہوگا کہ اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتیں جھٹلائی تھی. تو آپ کیا کہیں گے؟ صرف 2 لمحے کو سوچئے گا جب اللہ آپ سے اور میرے سے پوچھیں گے اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتیں جھٹلائی تھی، ولم تحیطوا بها علما، تم نے گریپ نہیں کیا تھا، تم نے احاطہ نہیں کیا تھا علم کا. تو پھر اس دن ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو عام بندہ تھا، میں کیسے احاطہ کرتا، اس کے لیے تو اتنا علم چاہیے تھا. تو ہمیں اللہ کی کوئی سمپتی نہیں ملنے والی ہے. دیکھیں رمضان گزر گیا، عید آ گئی، عید گزر گئی. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب پھر اللہ کا کام کریں گے، جوش و خروش سے کریں گے انشاءاللہ تعالی.
اور پبلک کو آسانیاں دیں گے اور اپنے بچوں کو بیسک گرامر بیسک عربک سکھائیں گے، عام پبلک کے لیے عربک کو آسان کریں گے کہ تم قرآن کو کم از کم اٹھانا سیکھ جاؤ، اتنا ضرور کرو کہ یہ ان کی تمام جو اجارہ داری ہے ان کی ختم ہو کہ عربی تم کو بھی پڑھنے آتی ہو، اور چلو جس کا وقت نکل گیا وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا بیسک عربک، تو اس کو پورا فوکس کرنا پڑے گا قرآن پر، اور اسپیشلی جب اختلافی باتیں ہوں تو ڈرنا نہیں ہے، اور اختلافی باتوں کے لیے کمیونیکیشن ویری ایزی، آپ کے لیے کمیونیکیشن بہت ایزی ہے، ذرا 2-4 سے تو پوچھ لو کہ آپ کی مختلف رائے کیوں ہیں، آپ نے اس آیت کو کیسے دیکھا، آپ نے اس آیت کو کیسے دیکھا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اگر آیت کی دلیل ہے تو 100 بار دیکھو، اور اگر کسی اور کتاب کی وہ دلیل دے رہا ہے تو وہاں پر آپ کو اس کا کیلیبر پتہ چل جائے گا کہ اس کی دلیل تھوڑی بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ آیت سے اس نے حوالہ نہیں دیا ہے۔ کبھی دل تھام کر ہمت کر کر ذرا بولو تو صحیح کہ کون سی آیت سمجھ نہیں آتی ہے، ذرا بتاؤ نا کہ بغیر حدیث کے کون سی آیت ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہم انشاءاللہ تمہیں بتاتے ہیں بغیر حدیث، بغیر ہسٹری، بغیر شان نزول کے۔ پلیز کوئی آیت تو ریز کرو۔ آج میں پھر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ آیت بتائیے کہ کون سی آیت آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے بغیر قرآن کے، مطلب قرآن میں اس کا جواب موجود نہ ہو، اور آپ مجھ کو بے شک ٹونٹ کریں، کہیں کہ آپ اس آیت کا جواب دیں بغیر کسی حدیث کے، تو ہم دیکھیں گے نا کہ ہمارا کیلیبر کیا ہے اور ہم نے کتنا قرآن کو سمجھا۔ پلیز کویسچن تو کرو، ہمت تو کرو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اتنی بھی ہمت ہم کر سکیں۔ تو اس لیے میں پھر آپ لوگوں کو پروپوزل دے رہی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے سمجھا جائے گا۔ سارے صحابہ کرام نے اسی طرح قرآن کو قرآن سے سمجھا، یہ کوئی کتابیں وجود میں نہیں تھیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی آپ جلدی مت کیجئے، ہم پر ہے ذمہ داری اس کا بیان دینا، ہم پر ہے اس کی ذمہ داری، اور ہم اس کے کیلکولیٹڈ ورڈ کو کمپلیٹ کریں گے، آپ غور سے سنیے اور پھر اس کی اتباع کیجئے گا۔ یہ ہمیں کلیئر آیتیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے اس میں کوئی بھی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، اور یہ میں نے اس لیے دیا، یعنی لعل کا مطلب ہوتا ہے پرپس، لعل ایکچولی مقصد بتا رہا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر طرح کی اگزامپل دی قرآن میں، اس کا بھی دیکھیں فوراً پرپس بتا دیا گیا کہ ہر طرح کی اگزامپل دینے کا مطلب یہ تھا کہ تم کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلو گے اور تم نصیحت خود پکڑ سکو گے، میں نے اتنی اگزامپل دی ہیں۔ ابھی بھی آپ کا لعل آ رہا ہے کہ لعلہم یتقون، کہ تم قرآن کو عربی میں دیکھو، کوئی ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے، شاید امید ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور کسی کے فتنے میں نہیں آؤ گے۔ عربی پڑھ کے، عربی پڑھ لو گے تو خود عربی انسان تم کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ایک عربی نے، سوچئے انبلیویبل، مجھے ایک عربی بہت ہی اچھا عالم گرامر کا اور بہت ہی، اور وہیں کا رہنے والا تھا عرب کا، اس نے مجھے کہا وما ينطق عن الهوى، سوچئے اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے کہا رسول اللہ تو کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے ہیں، اس نے کہا صرف یہ 4 لفظ کہا وما ينطق عن الهوى، بس وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی عربی سکھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آگے بھی پڑھ لیجئے نا میرے بھیا، سوچئے، کیونکہ آگے لکھا ہوا تھا ان ہوا الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، پر وہ مجھے حدیث کے دلائل دے رہا تھا کہ جو بھی حدیث ہے وہ رسول کا قول ہے، اور جو رسول کا قول ہے وہ اللہ کا قول ہے، کیونکہ آپ تو آیت کی ٹیچر ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر بولا نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر نبی نے وہ حرام کیوں کر لیا اپنے اوپر کچھ چیزیں، جو سورہ تحریم میں آ رہا ہے کہ اے نبی آپ نے کیوں، لما تحرم، جب اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بول سکتے ہیں، تو ایک تو یہ خیانت کر رہا تھا وہ عربی میرے ساتھ کہ آگے کی آیت نہیں بتا رہا تھا کہ ان ہوا الا وحی یوحی،
کہ یہ جو وما ینطق عن الہوا ہے کہ نبی خواہش سے نہیں بولا کرتے ہیں، وہ وحی کے بارے میں بات تھی کہ جو وحی ہے وہ بتاتے ہیں نبی، وحی کی میں کوئی خواہش کی دخل نہیں ہے. یعنی اتنا خیانت کرنے والے انسان، یہ عربی جاننے والے بھی یہ حرکت کرتے ہیں. پھر میں نے جو سیکنڈ پوائنٹ اس کو بتایا، میں نے کہا پھر حرام کیوں کیا، لما تحرم. پھر اللہ نے کہا آپ نے ان مجاہدوں کو کیوں چھٹی دے دی جو آپ کے پاس ایکسکیوزز لے کر آئے تھے. اللہ نے کہا اے نبی آپ نے کیوں اجازت دے دی ان لوگوں کو، ان کو آپ کو نہیں دینا تھا اجازت، ان کے آپ نے عذر کو کیوں قبول کر لیا. تو یعنی تم کدھر جاؤ گے اتنا جھوٹ بول کر، کدھر جاؤ گے اتنا جھوٹ بول کر. تو میں صرف چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بیسک عربک صرف آنی چاہیے، جس کی اور پھر ایک قرآن کا جو ہم نے کل آیت پڑھی کہ ہم روز تھوڑی دیر جب پڑھیں گے تو بخدا آپ کو آپ کا برین آرڈر کرے گا. یہ ہم نے کوئی نوٹس تھوڑی بنائے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے یوں کہے گا تو میں اسے یوں جواب دوں گی، پھر وہ مجھے یوں کہے گا تو میں اسے یوں جواب دوں گا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ابراہیم نے بادشاہ کے آگے کہہ دیا کہ اللہ تو مشرق سے نکالتے ہیں سورج، تم مغرب سے نکال لو. ابراہیم کوئی نوٹس بنا کر نہیں گئے تھے. یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ جب روز قرآن کو تھوڑی دیر ترجمے سے پڑھیں گے، وقت نکالیں گے، اس کی بلیسنگ آپ پر اترے گی کہ جو جھوٹا آئے گا آپ کے سامنے تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کوئی باطل پرست نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم حمید کا کلام ہے، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. تو اس لیے آپ نے اور میں نے تھوڑا سا وقت لگانا ہے، اپنی نماز کو اچھی سی سمجھ کے پڑھنی ہے. اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے اور انشاءاللہ ہم تمام جھوٹی روایتوں کو اور حدیثوں کو اس مشن پر جو ہم ہیں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو استغفار کرو، اللہ کے نبی پہ جھوٹی باتیں مت کرو، راویوں پہ جھوٹی باتیں مت کرو. پھر اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے تیسری ویو سے بھی کرونا کی آپ کو نکال رہے ہیں. ابھی بھی پتہ نہیں آگے کون کون سے جرمز آنے والے ہیں، ابھی بھی کون کون سی بیماریاں آنے والی ہیں. اللہ ہمیں کتنا موقع دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے انشاءاللہ اس مشن کو پورا کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں سوچ سمجھ کر اللہ کے نبی پہ بات کیا کرو. بہت بڑا جرم کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، بہت بڑا جرم کر کے اس دنیا سے جاؤ گے. وہ جو اللہ فرماتے ہیں نا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، تو کہیں یہ وہ کفر نہ ہو جو اضل اعمالہم کر دے کہ میرے تمام نیکیوں کو ضائع کر دے. اگر یہ کفر میں نے کیا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم نے وہ باتیں کی جس کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، تو تمہارے تمام نیک اعمال یا تو دنیا میں تمہیں مل جائیں گے یا تمہارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے؟ اور انشاءاللہ کام کریں گے تو ریوارڈ بھی بہت بڑا ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے ہی تو کہا نا کہ کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہی نے تو سکھایا ہمیں کہ راستہ وہ مانگنا کہ انعام لے کر آنا. تو اللہ ہم سب کو انعام سے نوازے، پروردگار ہمارے راستوں کو آسان کرے. قرآن کو پلیز بیسک عربک سے سیکھنا شروع کیجئے. انشاءاللہ 60 ڈیز کے کورس، 70 ڈیز کے کورس میں آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ادھر ہم نے دیکھیں یہ جو آیت ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو عربی سے بتایا کہ اس سے تم انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے بچو گے، یعنی برے لوگوں کے شر سے بچو گے، اپنے اللہ کی کتاب کو خود پڑھ سکو گے. وہی 29 آیت کو میں چھوڑے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو غور کریں گے کہ اللہ نے اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری قرار دے دیا کہ کسی کے شر میں آ کے تم شرک مت کرنا، جس کی اگزامپل اللہ 29 آیت میں دے رہے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگزامپل ایک شخص کی کہ جس کے بہت سے آقا ہیں، فی شرکا، وہ شخص ہے کہ اس کے بہت سے آقا ہیں، متشاکسون ہیں، سب مکس ہیں. ایک جیسے ہماری گھر کی جوائنٹ فیملی کی اگزامپل لے لیں، وہ ادھر سے بلا رہا ہے، وہ ادھر سے بلا رہا ہے، اور گھر میں 1 سے 2 نوکر ہیں، سب کے کام کرنے. وَرَجُلًا سَلَمَ لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جو پورا سلم
پورا کے پورا کسی ایک کی اطاعت میں ہے. سوچئے کیا اللہ فرما رہے ہیں ہل یستویان مثلا، کیا دونوں اگزامپل کے طور پر دونوں نوکر ایک برابر ہیں؟ ایک کو کتنا سکون ملتا ہوگا، ایک کو کتنا صاف ستھرا رہتا ہوگا، اس کی ایک ہی ڈیوٹی سکون والی ہوتی ہوگی. تو اللہ ہم کو ہر طرح کے آقاؤں سے بچا رہے ہیں کہ مت ڈرو غیر اللہ سے، مت ڈرو غیر اللہ سے. اور اس کی بھی جمعرات تو اس کی برسی تو اس کا عرس تو اس کا فاتحہ اور اس کی برکت اور اس کی برکت، اور ناخن نہیں کاٹنا تو وہ حرام، تو وہ کیا چیز ہم کہتے ہیں منوس، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکالرز کا نظر پر جو بیان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنے کانوں کو پکڑ لیں گے کہ یہ دوسروں کو ہم مشرک کہتے ہیں، اور ہم جو نظر کے بیان دیتے ہیں ہم پورے شرکی عقائد رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو دیکھ لیجئے ایک اللہ کے ہم غلام ہیں، اور کتنا سکون آپ کو ملے گا ایک کتاب کو پکڑ کر، ایک اللہ کو پکڑ کر. اور یہ ایمان رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی تمام کتابوں کو تصدیق کی ہے اس کتاب سے اللہ کے حکم سے، یعنی یہ کتاب پچھلی پوری کتابوں کو تصدیق کرتا ہے. تو ایک کتاب، تو آپ سوچئے گا آپ کی جان چھوٹے گی سارے غیر اللہوں سے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ میں تو خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں بھی بڑے دن کے عذاب سے، یعنی کوئی نبی بھی چھڑا نہیں سکیں گے عذاب سے. ہمیں اپنے کیریکٹر کو بلند کرنا ہے. اور اسی کے ہی ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ یہ مثال بیان کر کر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن حال یہ ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثریت میجورٹی علمی حاصل نہیں کرتی. اس کا بھی ترجمہ اتنا عجیب سا لکھ دیتے ہیں کہ اکثریت لا علم ہے. لا علم کیوں ایسے، یا مجھے شاید اچھا نہیں لگتا. میں اس کے لیے ترجمہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ بلکہ بات یہ ہے کہ اکثر ان کے علمی حاصل نہیں کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو کبھی اس کی شفاعت لے آتے ہیں، کبھی پلسرات لے آتے ہیں، کبھی حوض کوثر لے آتے ہیں، کبھی کون سا عقیدہ لے آتے ہیں، پھر کچھ نہیں تو سورہ ملک کو بھی قبر میں لے آتے ہیں کہ جی سورہ ملک بچا لے گی تو سورہ رحمان بچا لے گی. یعنی ہم کس کس کو نہیں ہم نے پکڑا ہوا. تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ سارے ڈائمینشنز ہیں شرک کے، اور ہم نے اس پر باتیں کرنی ہے کہ انسان جب مرے تو اس حال میں مرے کہ اس کے اعمال نامے میں شرک نہ ہو. اور یہ تب ہوگا جب ہم عربک میں قرآن پڑھیں گے اور عربک میں اس کو سمجھیں گے کہ اللہ نے تو کھلم کھلا بات کر دی کہ اے نبی آپ کسی کو آگ سے نکال سکتے ہو. یہ ہماری سورہ زمر میں تھی کہ کیا نبیوں کو تم نے ایسا ولی بنایا کہ یہ تم کو بچا سکیں گے. تو اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے. اور ہم جہاں کہیں غلط ہیں، غلط عادتوں میں ہیں، اور ہم نے جہاں کہیں کسی کو دکھایا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر کے ہمیں پھر نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.